बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी और एक सिटिंग चीफ जस्टिस के दामाद की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा इजाज़त मांग ली गई है। इसके अलावा पीटीआई की ज़मानत पर रिहा होने वाली ख़वातीन, उनको जेल से रिहाई नहीं मिल सकी। क्या वजह है कि ज़मानत होने के बावजूद पीटीआई की मारूफ ख़वातीन, जिनमें सनम जावेद और साबिक़ कोर कमांडर गुजरांवाला की अहलिया शामिल हैं, उनको जेल से रिहाई नहीं मिली। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा खान का माफ़ीनामा किसने जारी किया, इसके हवाले से एक और ज़बरदस्त इंकशाफ हुआ है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून, जिन्हें लैंड माफिया का सरगना कहा जाता है, डॉन कहा जाता है, उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुखय्यर शख्स कहा जाता है, जिस शख्स के बारे में बहुत से मुख्तलिफ किस्म के दावे मुख्तलिफ लोग करते हैं। क्या उनकी गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। उनके हवाले से इत्तलात ये है कि ताकतवर हल्के उनसे नाराज़ हैं। तो धोखाधही, कत्ल, रिश्वत, जंगलात पर कब्जे, हुकूमती अराजी पर कब्जे के दर्जनों मुकदमात बने, लेकिन वो हमेशा सुरखरू रहे। कहीं मसालत के नतीजे में, कहीं फाइलों को पहिए लगाकर हमेशा बचते रहे। तो डायलॉग ज़रा फिल्मी सा हो जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक वो कानून नहीं बना जो मलक रियाज साहब को गिरफ्तार कर सके। तो ये भी कहने वाले कहते हैं कि मलक रियाज जहाँ खड़ा होता है, लाइन वहीं से शुरू होती है। वैसे तो पाकिस्तान में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका ये दावा होता है कि जहाँ वो खड़े हो जाएं, कहानी वहीं से शुरू होती है, लाइन वहीं से शुरू होती है। लेकिन मलक रियाज साहब के ऊपर अगर ये जुमला फिट बैठता है तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो जिस तरह चीफ जस्टिस साहब के एक दामाद हैं अली अफजल साई साहब, उसी तरह इस कौम के दामाद हैं मलक रियाज साहब। तो दोनों जवाई पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे, ये है आज का मौजू। अब 9 मई को जितने मुकदमात हैं जो कि फौजी तनसीबात पर हमले के हवाले से है, उन तमाम मुकदमात में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात शामिल कर ली गई हैं। तो उसके बाद से बहुत सारे मुकदमात की दोबारा से यानी हियरिंग्स हो रही हैं और वो नए सिरे से इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं। तो पुलिस ने साबिक़ सूबाई वजीर अली अफजल साई के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने के लिए अदालत से रजू किया है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में ये दरख्वास्त दी गई है कि फैसलाबाद में जिस बिल्डिंग पर हमला हुआ था, जो पाकिस्तान की सबसे टॉप सीक्रेट एजेंसी है, उसका दफ्तर था, मरकजी दफ्तर, उसमें जो लोग हमले में मुलव्वस थे उनको शामिल तफ्तीश होने के लिए कई बार नोटिस भिजवाए गए हैं, लेकिन वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। तो पुलिस ये कहती है कि उनके अब नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की जाए ताकि उनसे तफ्तीश की जाए। अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त को कंसिडर करते हुए अली अफजल साई से जवाब तलब कर लिया, यानी उनको नोटिस जारी कर दिया कि वो जवाब दें। तो अभी पुलिस को गिरफ्तारी की इजाज़त नहीं दी गई। तो अली अफजल साई जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद हैं, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद अली अफजल साई को 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में इनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन इनकी गिरफ्तारी बाकायदा डाली नहीं गई। इनको हसास इदारों ने उठाया था, इनसे इन्वेस्टिगेशन की गई और फिर इनको जो है यानी किसी वजह से छोड़ दिया गया। या ये इन्वॉल्व नहीं थे या फिर कोई मुसलहत के तहत। चीफ जस्टिस का दामाद ज़ाहिर ताकतवर लोग होते हैं। और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट जो कि बहुत ज़्यादा अपने यानी फेवर कर रही थी इमरान खान साहब को, और ये नज़र आ रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट का हर फैसला इमरान खान साहब के हक में जा रहा है। तो अली अफजल साई की जो रिहाई है, उसके बाद से लाहौर हाई कोर्ट का भी कंडक्ट थोड़ा सा तब्दील हुआ। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद यानी चंद रोज पहले ही लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कोई 54 जजों के तबादले किए, और में जो सबसे अहम तबादला किया वो 9 मई के मुकदमात की समाअत करने वाले जजों का तबादला किया। और उसका नतीजा ये निकला है कि कल पीटीए की 5 खवातीन को रिहाई मिली है। जमानत पर उनको जज ने रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अब उनकी रिहाई इसलिए नहीं हो सकी कि रोब कार टाइम पर नहीं पहुंची, लेट हो चुका था। तो उनकी रोबगार ना पहुंचने की वजह से हफ्ते की रात उनकी रिहाई नहीं हो सकी। अब पीर को उनकी रिहाई होगी। अब रिहाई के बाद उनकी मुमकिन तौर पर दोबारा गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो इसीलिए पीटीआई वालों ने इस खबर को तो बड़ी पजीराई दी कि सनम जावेद और रुबीना जमील रिहा हो गई हैं,
لیکن اس پر ابھی مٹھائیاں نہیں بانٹے گی، کیونکہ پی ٹی آئی والوں کو بھی یہ یقین ہے کہ ان کی رہائی نہیں ہو سکتی۔ گزشتہ 4 ماہ سے ان کو کسی بھی مقدمے میں رہائی نہیں ملی تھی، اب ان کی اچانک رہائی ہوئی ہے، تو اب یہ وہ خوشی سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں کہ واقعی وہ جیل سے باہر آ جائے اور اپنے گھر پہنچ جائے تو خوشیاں منائی جائیں۔ یہ صنم جاوید وہی ہے جن کو انہوں نے مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے تبادلوں کی وجہ سے یہ لوگ رہا ہو رہے ہیں اور عدالتیں ان کو ریلیف دے رہی ہیں۔ تو اب علی افضل سعید صاحب کا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان کی دوبارہ جو ہے وہ کیوں ان کی گرفتاری کا جو ہے مطالبہ کیا جا رہا ہے اور پولیس درخواست دے رہی کہ جناب علی افضل سعید کو پھڑنا ہے۔ اس کو انٹرلنک کیا جا سکتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ایسے ہی ہو کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اس معاملے میں کو بہت زیادہ انوالو ہو، لیکن داماد ہے اور پھر حالات و واقعات کو دیکھنا پڑتا ہے، تانے بانے ملانے پڑتے ہیں، تو یہ ڈاٹس ملتے ہیں۔ یعنی پی ٹی آئی کی خواتین کی رہائی، اس سے پہلے ججوں کا تبادلہ، اور پھر علی افضل سعید کی گرفتاری کے لیے پولیس کا انسداد دہشت گردی کی عدالت سے اجازت مانگنا۔ یہ اجازت لاہور ہائی کورٹ سے نہیں مانگی گئی، اے ٹی سی سے مانگی گئی۔ ویسے اے ٹی سی بھی لاہور ہائی کورٹ کے انڈر ہی آتی ہے۔ تو اسی طرح پی ڈی اے کے ایک سابق ایم این اے کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، ان کا نام ہے گل ظفر خان۔ ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے اور ان کو رات گئے جو ہے وہ پولیس جو ہے یعنی سعد العباس میں جو لوگ تھے پولیس کے ہمراہ وہ گرفتار کر کے لے گئے۔ یہ گل ظفر خان بھی 9 اور 10 مئی کے واقعات کے بعد سے روپوش تھے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو روبینہ جمیل ہے سابق کور کمانڈر گجرانوالہ کی اہلیہ، ان کے حوالے سے خبر یہ کچھ عرصے سے زیر گردش تھی کہ ان کی رہائی کے لیے جو طاقتور فوجی افسران ہیں ان کو سفارشیں کی جا رہی ہے اور یعنی فرمائش کی جا رہی ہے کہ اینو چھاڑ دیو، کیونکہ یہ سابق کور کمانڈر کی اہلیہ ہے، جبکہ سابق آرمی چیف کی نواسی خدیجہ شاہ وہ بھی بند ہے جیل میں، ان کے لیے بھی بہت سی سفارشیں کی گئی ہیں، لیکن فوج کی جانب سے کسی کی بھی سفارش کو جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کیا گیا۔ اور دوسری طرف انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کو رہا کر دیا۔ تو اب یہ معاملہ خاصا پیچیدہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر ممکن ہے مقتدر حلقوں کی مرضی سے ہی ان کو ضمانت ملی ہو، لیکن اس کا اندازہ جو ہے اس وقت لگایا جا سکتا ہے جب یہ خواتین باقاعدہ جیل سے رہا کر اپنے گھر پہنچ جائیں۔ دوسرا جو جوائی ہے ان کا نام ملک ریاض ہے، ان کے بارے میں بہت لمبی چھوٹی سٹوریز ہے، اور پہلی سٹوری تو ان کے بارے میں یہ کہ ان سے طاقتور حلقے ناراض ہیں اور اس ناراضگی کے کئی وجوہات ہیں، اور اس کا ایک نتیجہ جو نکلا ہے ناراضگی کا وہ یہ کہ ان کے ساتھ 2 کام ہوئے۔ ایک تو انہوں نے ایک میڈیا ہاؤس خرید رکھا ہے، تو ان کو وہ میڈیا ہاؤس ٹیک اوور نہیں کرنے دیا گیا۔ ایکسپریس چینل انہوں نے بائی کر رکھا ہے، لیکن چونکہ میڈیا ہاؤس کی جو ملکیت ہے وہ نان ٹرانسفربل ہوتی ہے، تو آپ پارٹنر بن سکتے ہیں، ون آف ڈائریکٹر ہو سکتے ہیں، لیکن کلی طور پہ مالک نہیں بن سکتے۔ اسی طرح ان کا اپنا ایک لائسنس بھی جناح کے نام سے ہے ٹیلی ویژن کا، یہ جو انہوں نے بول کو دے رکھا تھا، تو بول کسی اور نے ٹیک اوور کر رکھا ہے۔ تو ایک طرف ان کے اپنے لائسنس پہ کسی کا قبضہ ہے، اور دوسری طرف انہوں نے کسی کے لائسنس پہ چینل چلانے کی کوشش کی، تو دونوں کام نہیں ہونے دیے گئے۔ تو یہ تھوڑی سی حیرانی کی بات ہے، اور حیرانی اس لیے کہ ملک ریاض کی جو سب سے زیادہ دوستی ہے وہ ہے پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری صاحب سے۔ اس کے بعد اگر ان کی کوئی دوستی ہے تو ان کی دوستی شہباز شریف سے ہے، پھر اس کے بعد ان کی کسی سے دوستی ہے تو وہ فوجی افسران سے ہے جو ٹاپ آفیشل ہوتے ہیں، جج صاحبان سے بھی اس کی دوستی ہے۔ تو یہ پاکستان کے وہ بزنس مین ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر جج، فوجی افسران ریٹائرڈ جو ہوتے ہیں ان کو اپنے پاس جاب پہ رکھا ہوا ہے، اور بلکہ باقاعدہ کئی اینکرز، کئی صحافی بھی ان کا ایک فارمولا ہے کہ ہر شعبے کے 5 بڑے آدمیوں کو اپنے پے رول پہ لے لو، چاہے وہ آپ کے پاس کام کرے چاہے کہیں اور کام کرے۔ تو بہت سے میڈیا ہاؤسز میں اس وقت جو ٹاپ 3 4 5 اینکرز ہیں وہ ان میڈیا ہاؤس سے سیلری نہیں لیتے، بلکہ ان کی سیلری ملک ریاض صاحب کی جیب سے جاتی ہے۔ یہ یعنی جو کریڈیبل سورسز ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو خیر ملک ریاض صاحب کیا کرتے کیا نہیں کرتے اس میں جانا میرا سبجیکٹ نہیں ہے، کیونکہ ان کے بارے میں ایک بات تو مشہور ہے نا کہ کوئی بھی ان کے بارے میں پروگرام نہیں کرتا، کوئی ان کے
उन पर बात नहीं करता, और अगर कोई बात करता है तो लोग कहते हैं कह रहे हैं उनको पैसे लेने ने, और अगर कोई नहीं करता तो लोग कहते हैं जनाब मेरे पैसे पड़े ने, बोल ही नहीं रहा। तो हम तो थोड़ा बहुत बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं उस काम को अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान के अवाम के साथ बहुत बड़ा धोखा करते हैं, और वो आज से नहीं कर रहे, ये धोखा बड़े अरसे से कर रहे हैं। ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं, लोगों से सस्ते दामों ज़मीन खरीदते हैं, अगर वो नहीं देता तो उस पर कब्जा कर लेते हैं। और इससे भी बड़ा जो वो फ्रॉड करते हैं वो ये करते हैं कि उनके पास ज़मीन नहीं होती और वो अपने फॉर्म जो है वो मार्केट में बेच देते हैं। किसी भी हाउसिंग स्कीम की ऑन ग्राउंड यानी ज़मीन की मलकियत से पहले ही वो कई हज़ार अरब रुपए कमा चुके होते हैं उन फॉर्म्स की मदद से, जो कि उन प्लॉटों की मलकियती फॉर्म होती है जिनकी बाद में कुरानदादी होती है। तो ये फाइलें बेच के बहुत पैसे कमाते हैं। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होती है उसकी जो ऑफिशियल फीस इन्होंने रखी हुई है बैरियर टाउन पेशावर की, वो 70,000 रुपये है, जबकि जो इन्होंने आगे एजेंट रखे होते हैं जो इनके प्रॉपर्टी डीलर्स आगे इनके लिए काम करते हैं, वो ये फॉर्म जो है वो 90,000 से लेके 1.5 लाख रुपए मालियत तक का बेच रहे हैं। और ये पेशावर के अंदर उन्होंने अरबों रुपए कमा लिए, और अभी तक पेशावर के पूरे पेशावर में इनके पास 1 इंच भी ज़मीन नहीं है जहाँ जिसके ऊपर ये हाउसिंग सोसाइटी बना सके। हाँ, एक बात तो है कि ये पैसा लेने के बाद ज़मीन खरीदेंगे और हाउसिंग सोसाइटी बना देंगे, और ऐसी शानदार बनाएंगे कि जिसका कोई जवाब नहीं होगा। इस काम में उनको मलका हासिल है, तो इसलिए लोग इन्होंने ठेकेदार भी कहते हैं कि जो ठेकेदार मलक रियाज, तो काम में तो अपने बड़े पक्के धनी हैं। लेकिन ये जो फ्रॉड करते हैं ना, ये बिल्कुल उसी तरह का फ्रॉड है जिस तरह का खान साहब ने यानी उनको भी इनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली और वो इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने तोशाखाना से घड़ी ली, बाजार में उसकी कीमत लगवाई, वो बेची, और फिर उस रकम से उन्होंने तोशाखाना में उस घड़ी की जो कुछ 25% या जितने परसेंट भी था वो जमा करा दिया। यानी हेंग लगी ना फटकड़ी, रंग भी चौखा। तो ये हुनर उन्होंने मलिक रियाज साहब से सीखा है। तो मलिक रियाज साहब का हुनर तो है, अब इसको कोई धोखा समझे, फ्रॉड समझे और कोई समझे बड़ा अच्छा काम है। खुद मलिक साहब जो है वो अपने इन कामों को लीगल करार देने के लिए कुछ अच्छे काम भी करते हैं, बहुत से फलाई काम करते हैं, कई दस्तरखान उन्होंने खोले हुए हैं, अच्छी मस्जिदें बनवा देते हैं। तो यहाँ पे वो अर्दशेर काउजी कहा करते थे कि यहाँ पे जो शख्स हराम की कमाई जो है ना वो करता है, वो अपने घर के बाहर बड़ा बड़ा माशाल्लाह लिखवा लेता है ताकि वो अपनी हराम की कमाई को हलाल जो है वो करा सके। तो माशाल्लाह लिखने से काम हो जाता है। तो इसी तरह बहुत से लोग जो मुहैयर हजरात इस तरह के फलाई काम करते हैं, वो ये समझते हैं कि हमने बहुत दुखी इंसानियत की खिदमत कर दी, लोगों को खाने खिला दिए, किसी को जो है वो मदद कर दी, तो इससे हमारे वो गुनाह धुल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। तो ये पहली FIR नहीं है जो कि मलिक रियाज साहब पर हुई फ्रॉड की। इससे पहले उनके खिलाफ जंगलात पर कब्जे का मुकदमा दर्ज हुआ, एंटी करप्शन ने उनके खिलाफ केस बनाया, वो केस चला। फिर महकमा एंटी करप्शन जंगलात ने 2017-18 में शायद मुकदमा बनाया था, 1170 कनाल अराजी पर कब्जे का मुकदमा था। और इस मुकदमे में मलिक रियाज के साथ कुछ और लोग भी इन्वॉल्व थे। एक JIT बनाई गई थी, उसकी सिफारिश पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था। और फिर इस मुकदमे की बुनियाद पर बाद में नैब रावलपिंडी ने एक रेफरेंस भी बनाया। तो इन पर कई बार FIR दर्ज हुई हैं, केसेस हुए हैं, अदालतों में केस चले हैं, लेकिन इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। इसके अलावा इन पर एक बहुत बड़ा केस था जो कराची में मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन इन्होंने बेची, गैर कानूनी तौर पर अलॉटमेंट की। इस पर केस चला, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस पर फैसला दिया 2-1 की अक्सरियत से, और ये मामला नैब को भेजने का भी हुक्म दिया, और ये कहा कि 3 माह में तहकीकात करके ज़िम्मेदारान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए, और बैरियर टाउन को कराची में रहायशी कमर्शियल प्लाट और इमारतों की फ़रोख्त से रोक दिया गया। तो ये एक बड़ा फैसला था, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ, उनको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। अदालत ने ये कह दिया था कि जी मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट की तहकीकात की जाए, और चीफ जस्टिस साकिब निसार से दरख्वास्त की गई थी कि वो इस फैसले पर अमल दरामद के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दें। तो चीफ जस्टिस ने साकिब निसार ने इनको 460 अरब रुपए का जुर्माना कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं, जबकि जो असल रकम थी बहरिया टाउन कराची की वो कई हज़ार अरब थी।
ان میں سے صرف 400 کچھ 450 ارب روپے سپریم کورٹ میں جمع کرانے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس میں سے بھی 38 ارب روپے انہوں نے انلیگل طور پر لندن کے اندر جا کر حسن نواز کا ایک رینوویٹ کیا ہوا گھر خریدا، اور پھر یہ ثابت نہیں کر سکے کہ اس گھر کی ادائیگی کے لیے جو رقم دی گئی ہے وہ کہاں سے آئی۔ تو وہ منی لانڈر کی ہوئی رقم تھی جو کہ حکومت پاکستان کو واپس کی گئی، اور باقاعدہ کانسپریسی تھی، سازش تھی۔ حسن نواز کا گھر خریدنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو پھنسایا جائے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ واردات ڈالی تھی، لیکن ان کے پاس وہاں کے سارے ڈاکومنٹس موجود تھے، اور انہوں نے باقاعدہ بینک کے ساتھ مل کر وہ عمارت خریدی، اس کو رینوویٹ کیا، اس کو بیچا، اس کو وہ کاروبار کرتے ہیں، یہی کام کرتے ہیں وہ۔ تو ملک ریاض صاحب کا جو پیسہ وہاں پہ پھنس گیا وہ واپس پاکستان کو دینے کا فیصلہ کیا گیا، تو شہزاد اکبر نے وہ پیسہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کی بجائے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ 460 ارب جو ملک ریاض نے دینے تھے، جو کئی سالوں میں دینے کو 15-20 سالوں میں ایک دم نہیں دینے، اس میں سے وہ رقم جو ہے منہا کر لی گئی۔ ایک زمین دی گئی، وہ القادر ٹرسٹ بنایا گیا اس کے اوپر، اور یہ کیس آپ کو پتہ ہے نیب میں چل رہا ہے، لیکن اس کیس میں بھی ملک ریاض صاحب کا نام نہیں ہے۔ عمران خان پہ تو کیس چل رہا ہے، ان کی اہلیہ پہ کیس چل رہا ہے کہ انہوں نے یہ فیور دی ملک ریاض کو، اور کابینہ سے پوچھے بغیر جو ہے وہ یہ معاملہ ڈیل کیا۔ یہ بڑا کیس ہے، اس پہ خاص صاحب اور ان کی اہلیہ کو گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو اصل ملزم ہے اس کا کہیں نام ہی نہیں ہے، ملک ریاض کا، اس کو کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ انہوں نے عمران خان کے خلاف ویسے اسٹیٹمنٹ دے دیا، شاید اس وجہ سے وہ بن گئے ہیں وعدہ ماف ہوا۔ تو 2017-18 میں پیپل پارٹی کے دور حکومت میں یہ بڑے عروج پہ تھے، بڑے طاقتور تھے، اور یہ اس قدر زوم میں آ گئے تھے کہ ایوان صدر کی ایما پر اس وقت طاقتور حاضر سربراہ چیف جسٹس افتخار چودھری سے ٹکر لینے کے لیے تل بیٹھے تھے۔ پھر جب 2013 میں نون لیگ کی حکومت آ گئی تو چودھری نثار علی خان ان کے ساتھ سیدھے ہوئے، یہ یہاں سے بھاگے اور کراچی چلے گئے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو انہوں نے سندھ میں ڈیرے لگائے، پھر ایم ڈی اے کی زمین انہوں نے پکڑی، اور حتیٰ کہ بن قاسم پارک اس کی ایک زمین بھی دے دی گئی اس کو، جو اس نے کمرشل تعمیرات بنائی اس میں کر لی، اور اس میلے میں اس نے عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے بالمقابل ایک آئیکن ٹاور بنایا، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا کثیر المنزلہ ٹاور کہا جاتا ہے۔ اور بڑے لوگوں سے اس کی جو دوستی ہے، اور یہ نواز شاہ جو کرتا ہے وہ بڑی ہے۔ عمران خان صاحب اس کا ہیلی کاپٹر جہاز استعمال کرتے رہے ہیں، اور بلاول بھٹو کی جب پہلی بار سیاسی لانچنگ ہوئی تھی تو بھی ملک ریاض کا ہیلی کاپٹر نشتر پارک میں اترا تھا، یہ بلاول اسی ہیلی کاپٹر سے اترے تھے۔ پھر لاہور بیریئر ٹاؤن میں ایک بہت بڑی عمارت جہاں پہ زرداری صاحب اور بلاول آتے کبھی کبھار قیام فرماتے ہیں، اور وہ یا اس کو بلاول ہاؤس کہتے ہیں، اور یہاں وہ پنجاب فتح کرنے کے نعرے مارتے ہیں۔ تو وہ عمارت بھی جو ہے وہ تحفے میں دی گئی، اربوں روپے کی عمارت ہے۔ پھر ان کو زرداری صاحب کو ایک استبل بھی انہوں نے بنا کے دیا ہوا ہے۔ پھر ایک جو بہت بڑے میڈیا ٹائکون ہے میر شکیل الرحمان صاحب، ایک زمانے میں ان کی ایک انتہا پسند تنظیم کے ساتھ کوئی معاملہ چل رہے تھے، تو وہ پاکستان سے باہر چلے گئے تھے، دبئی بیٹھے رہے۔ پھر جب واپس آئے تو ان کو بلٹ پروف گاڑی جو فراہم کی وہ بھی ملک ریاض نے فراہم کی۔ اگر یہ کہا جائے کہ کون ایسا ہے جو ملک ریاض کی محفل میں غزل سرا نہیں ہوتا تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ پاکستان کے ہر حکمران کے دوست رہے ہیں، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے اس سے پہلے نواز شریف، شہباز شریف ہوں۔ نواز شریف تو خیر نہیں، لیکن شہباز شریف کے ساتھ کے بڑے تعلقات تھے۔ پھر اس سے پہلے زرداری صاحب، پھر ان کے علاوہ چودھری برادران۔ تو نواز شریف کے خلاف جو دھرنا ہوا تھا 2014 کا جس میں عمران خان پیش تھے، اس میں جو مین سپانسر تھے جنہوں نے دھرنے کا خرچہ اٹھایا وہ ملک ریاض صاحب تھے، اور ان کے ساتھ چودھری برادران تھے، لیکن چودھری برادران فرنٹ پہ تھے، ملک ریاض صاحب پیچھے تھے، پیسہ یہ دے رہے تھے، نہ چودھری نے ہوگا کہ جی پیسہ انہوں نے لایا۔ تو تحریک انصاف والے بھی ان کو پیارے ہیں، چودھری بھی ان کو پیارے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بڑا کام کیا، سندھ گئے تو الطاف بھائی کے نام سے وہ یونیورسٹی بنا دی، فیتا بھی کاٹ دیا۔ اب وہ یونیورسٹی بنی نہیں بنی، لیکن حیدرآباد میں وہ یونیورسٹی اناؤنس ہو گئی۔ تو ملک ریاض صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بولی لگانا آتی ہے، اور چیز چاہے نیلامی کے لیے پیش کی گئی ہو یا بیچنے کے لیے نہ ہو، اور چاہے وہ قابل خریداری ہو یا نہ ہو، کوئی خود کو بازار میں برائے فروخت
لایا یا نہیں لایا، یا پھر کسی نے خود کو انمول سمجھ کر کوئی قیمت نہ لگائی ہو، تو ملک ریاض وہ بائر ہے جو کہ قیمت خود طے کرتا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ اس کو کتنے دام میں خریدا جا سکتا ہے، یہ وہ اس کا دعویٰ ہے۔ تو اب کنکلوڈ یہ ہے کہ ملک ریاض کو نہیں پڑھنا، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں عمران خان 9 مئی کے ملزم ہے، تو ان کی رہائی جو ہے وہ ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناممکن ہے، اس حد تک کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، نواز شریف واپس آئیں گے 21 اکتوبر کو یا اس کے آگے پیچھے، تو یہ دعوے سے کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ملک ریاض کو کوئی گرفتار کر سکتا ہے۔ لیکن جو آج کل کے حالات و واقعات ہے، جس طرح حافظ صاحب نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، ایکسپیکٹیشن یہ کی جا سکتی ہے، توقع یہ کی جا سکتی ہے کہ جناب جوائی کس طرح نہیں بچے گا، جوائی پائی کوئی بھی ہو، آپ چینی والے پکڑے جا رہے ہیں، ڈالر کے اسمگلر پکڑے جا رہے ہیں، تو پھر لینڈ مافیا کے لوگوں کو بھی پکڑنا چاہیے اور ایک آدھ کو نشان عبرت ضرور بنانا چاہیے، چاہے اس کا آغاز ملک ریاض صاحب سے کیوں نہ ہو۔ تو یہ میں نے سارا ویلاگ اس توقع میں کیا ہے کہ انہوں نے کو ہاتھ پائے گا، اور یہ بھی اپنے اس نظریے کے اوپر جو انہوں نے پوری پاکستان کو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کرپٹ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو ببانگ دوہل میڈیا پہ آ کر کہتا ہے کہ میں ہر فائل کو پہیے لگاتا ہوں، اور پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں جو کہ بک نہ سکتا ہو، بس قیمت طے کرنی ہونی چاہیے۔ تو اس نے یہ خیال جو ہے پاکستان کے بڑے لوگوں کے ذہن میں ڈالا ہے، اور بڑے لوگ اس کی وجہ سے اسی کے نسخے کے اوپر عمل کرتے ہوئے امیر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو کرپٹ کر دیا۔ تو کرپشن، یہ جو عمران خان کرپشن کی باتیں کرتے ہیں، اور سب سے بڑی جو انہوں نے زیادتی کی اس ملک کے ساتھ کہ انہوں نے خود اس میں ہاتھ دھوئے، انہوں نے کرپشن ختم نہیں کی، کرپٹ لوگوں کو پروٹیکٹ کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ جہاں اتنے کام ہو گئے ہیں، ایک کام یہ بھی ہو جائے کہ کم از کم اس کو پکڑ کے یہ فارمولا غلط کر دے کہ یہ ہر شخص کو خرید سکتا ہے، چاہے چھوٹی سی FIR ہے لیکن کئی ہزار ارب کا مقدمہ ہے، اور جب پکڑے جائیں گے تو کئی اور مقدمات بھی کھل جائیں گے، کئی اور بھی چیزیں ہیں۔ تو پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا بھی ضروری ہے، اور بے شک ان کے کام بڑے اچھے ہیں، ہم ہمیشہ ان کو ہر ایک بندے کو ہم دے دیتے ہیں یعنی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں کہ نہیں یار بڑا نیک آدمی ہے، لوگوں کی مدد تو کرتا ہے نا، لیکن کام دیکھیں، ہزاروں ارب روپے کھا گیا ہے۔ ویسے تو کچھ لوگ تو خوش ہیں کہ جو انہوں نے پشاور میں بیچا ہے بیریا ٹاؤن، وہ تو پیسے ہی سارا 2 نمبر منشیات اور سمگلنگ کا پیسہ اور لوگوں کو وائٹ منی کرنے کا ایک طریقہ، کہ لوگ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی بیریا کی فائل خریدی تھی 2 لاکھ میں اور 20 لاکھ کی بک گئی، تو 18 لاکھ تو وائٹ ہو گیا نا۔ تو یہ منی وائٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس لیے زمین نہیں خریدی، صرف فائلیں بکتی ہیں، صرف رجسٹریشن ہو رہی ہے۔ اسی لیے جو KPK کی گورنمنٹ ہے نا، انہوں نے باقاعدہ اناؤنس کیا کہ جناب انہوں نے زمین نہیں خریدی ہوئی، اور انہوں نے غیر قانونی طریقوں سے خیبر پختونخوا میں کئی لوگوں کو لوٹا ہے۔ عوام اس بہروپیے سے لین دین کرتے ہوئے یعنی احتیاط کریں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بھی اس معاملے میں تھے، بیریا ٹاؤن پشاور کے معاملے میں، وہ جو ہیرے کی انگوٹھی 5 قرات 3 قرات سے 5 قرات ہوئی، اور پھر سنا وہ کو 7-8 قرات میں بات ختم ہوئی، وہ بھی بیریا ٹاؤن کے دفاتر کھولنے کے لیے دی گئی تھی۔ دفتر کھل گئے، زمین آج تک نہیں لی۔ تو عمران خان صاحب بھی فراڈ پر جیل میں بند ہیں، اور ملک ریاض صاحب پر بھی فراڈ کا مقدمہ درج ہو گیا ہے، NOC لیا نہیں، اور پیسے جو ہے وہ اندر ڈالے جا رہے ہیں۔ یا تو ملک ریاض صاحب زمین ڈکلیئر کرے، NOC لیں اور بیچے، جائز کام کریں، اللہ نے انہیں اتنے پیسے دیے ہوئے، لیکن وہ اپنے پہلے دن والے طریقے واردات کے اوپر قائم ہے۔ پاکستان میں نہ صرف وہ خود کرپشن کر رہے ہیں بلکہ وہ کرپشن میں اضافے کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ تو ایک کرپٹ بندے کو پکڑنا بڑا ضروری ہے، تبھی جو ہے وہ کرپشن نیچے آئے گی، جیسے ڈالر نیچے آ رہا ہے۔ اور آخری بات، خان کا معافی نامہ، شہباز گل صاحب نے دعویٰ کیا یہ معافی نامہ نون لیگ نے جاری کیا ہے۔ چلو جی، گل مک گئی کہ نون لیگ نے عمران خان کی طرف سے فوج سے معافی کا جو لیٹر ہے وہ جاری کر دیا ہے، گل پہ گئی، یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے یہ معافی نامہ جاری نہیں کیا، تو کہہ دیں عمران خان کا نہیں ہے، کسی نے بھی کیا ہے، لیکن یہ نون لیگ نے جاری کیا ہے۔ اور شہباز گل کو یہ بات امریکہ میں بیٹھے پتہ چل گئی کہ یہ کام نون لیگ کا ہے، تو نون لیگ ایڈی ویلی کے عمران خان کی طرف سے معافیاں مانگ رہی ہے،
اور عمران خان تو اب کھیل کا حصہ نہیں ہے. وہ نگران وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا ہے عمران خان کے بغیر پی ٹی الیکشن لڑ سکتی ہے, اور وہ لوگ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کے بغیر پی ٹی کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.